بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چینل وہ فائبر وال از ایٹ ورک، سو پلیز کامنٹ لائک وہ بھی کر دیجیے گا، اس سے چینل کی حالات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اینی ویز جلدی جلدی اپنی سٹوریز کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو آج عمران خان صاحب احتجاج کی کال دینے والے ہیں، کیسا احتجاج ہوگا، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، کن کن لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو ذرا باہر آ جائے تو پھر اللہ تو واقعات دیکھ لیں گے کہ جو دونوں طرف وکٹ کھیلتے ہیں نا، وکٹ کے دونوں طرف، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیکنڈلی آج کی آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ سٹوری پشاور سے تھی، جہاں پر ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اس کے خلاف تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا۔ آج وہ احتجاج ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پھر آج ایک کیمپ جلا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لگا ہوا کیمپ پشاور کے اندر، سوری پل کے نیچے وہ کیمپ جلایا گیا ہے، اور آج پشاور کے اندر شیلنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ شیلنگ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، میرے نزدیک یہ سب سے اہم سٹوری ہے۔ ریزن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین ریسنٹ پاسٹ کے اندر یا پچھلے 2-3 سال کے اندر جب احتجاج کی کوشش کی ہے، اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش کی ہے، تو آگے سے ریاست نے بڑا زور لگا کر، حکومت نے بڑا زور لگا کر روکا ہے ان کو۔ شیلنگ، فائرنگ، واٹ ناٹ، کس حد تک پاور نہیں استعمال کی گئی۔ سو ایسا ہی معاملہ ہم نے دیکھا لاہور کے اندر بھی، پشاور ادھر اسلام آباد کے اندر بھی، پنڈی کے اندر بھی، جب انہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے، پولیس نے فورسفلی ان کو روکا ہے۔ سول کپڑوں کے اندر لوگوں نے فورسفلی پاکستان تحریک انصاف کو روکا ہے، شیلنگ کر کر کے مت مار دیتے تھے۔ ہم وہ تمام لوگ جو آن سپاٹ کور کر رہے ہوتے تھے، ہماری بھی مت ماری جاتی تھی۔ اس سے ایک چیز تو ظاہر یہ ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احتجاج کتنا بڑا جمہوری حق ہے، کیونکہ اسی احتجاج کے جمہوری حق کے حصول کے لیے بار بار آتے تھے اور بار بار آگے سے شیلنگ کھا کے، فائرنگ کروا کے، بندے زخمی کروا کے واپس جاتے تھے۔ بار بار تحریک انصاف نے یہ اٹیمپٹس لیے۔ آج پشاور کے اندر پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی تھی۔ میں نے جو وہاں پہ نمبر چیک کیے 400-500 کے قریب مجھے نمبر، وہاں کے بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں اسلام آباد پشاور کے، مجھے انہوں نے نمبر دیا کہ 400 300 400 500 کے قریب ورکرز پاکستان پیپلز پارٹی کے نکلے ہیں۔ وہ لوگ احتجاج کرتے کرتے ریڈ زون کی طرف آئے ہیں، اور ریڈ زون کی طرف آئے ہیں تو آگے 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد ریڈ زون کے باہر وہ لگا دیے گئے، لوہے کے جنگلے لگا دیے گئے ہیں، مطلب وہاں سے ریڈ زون سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے، جو مجھے بتایا گیا وہاں۔ وہ احتجاج کرتے کرتے وہاں تک آئے ہیں، تو وہاں پر پھر آگے پشاور پولیس نے اور کچھ سول کپڑوں کے اندر لوگ تھے، انہوں نے ان کے اوپر شیلنگ کی ہے، اور شدید شیلنگ کی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور پھر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میرے صحافی دوست، بہت سارے میرے سینئر لوگ بڑے، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، جو آج اس جبر کے دور کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس شیلنگ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیمپ جلایا تھا لہذا ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، وہاں پر ایک کیمپ بھی جلایا گیا، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن چلیں اس کو کوریلیٹ کر لیتے ہیں، ذرا کلیئر پکچر سمجھ آ جائے گی۔ سوری پول ہے، کینٹ کے اندر ہے، ریڈ زون سے باہر ہے، اس کے نیچے ایک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے، جہاں تحریک انصاف کے ورکر بیٹھتے ہیں۔ علامتی کیمپ ہے، لمبا چوڑا کیمپ ہے، مطلب وہاں پر اکثر لوگ، اچھا خاصی گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز نے سوری کیمپ کے وہ جو سوری پل کے نیچے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لگا ہوا کیمپ تھا، وہ جلا دیا۔ اب جلا دینا ایک الگ سے بات ہے، کیونکہ جو ایس ایس پی وہاں پر تھے، جن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس شیلنگ کے بعد، وہ دو ڈفرنٹ تناظر ہیں، وہ ڈفرنٹ پرسپیکٹیو ہیں، ڈفرنٹ پکچرز ہیں۔ جو ایس پی صاحب، جو پولیس کے ایس ایس پی صاحب ہیں، وہ فرما رہے ہیں منگش صاحب کہ جناب یہ ریڈ زون میں پیپلز پارٹی کے کارکنان داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ریڈ زون از ریڈ زون، وہاں پر آپ داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم نے شیلنگ کی۔ واپس آ جائیں اسلام آباد، یہی ریڈ زون ہی تھا نا جس کے اندر حکومت روکتی تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ ریڈ زون ہے، ڈی چوک کی طرف آپ نہیں آ سکتے، ریڈ زون میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے، پیچھے پیچھے احتجاج کرو، تب یہ جمہوری حق تھا۔ آج یہ جمہوری حق نہیں ہے۔ یہاں پر علی امین گنڈا پور جواب دینا کہ 300-400 کارکن، 500 کارکن پیپلز پارٹی کا کو کیا کہہ رہا تھا، احتجاج کر رہے تھے، باعزت طریقے سے ان کو آ کے بتاتے کہ بھائی یار ریڈ زون ہے، اس سے آگے نہیں آنا پلیز، نہیں مانتے، تھوڑا سا آگے آ بھی جاتے تو کیا ہوتا، آپ لوگ تو ڈی چوک آ گئے تھے۔ اگر تب میں کہتا آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، آج وہ کارکنان تھوڑے تھے، بندے تھوڑے تھے، وہ آپ نے شیلنگ سے گزارا کر لیا، آپ نے ڈنڈے سوٹوں سے گزارا کر لیا۔ بیسک کانسیپٹ از پروٹیسٹ، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ۔ اگر وہ ڈی چوک میں ٹھیک تھا، اسلام آباد کے ریڈ زون میں تحریک انصاف کے لیے ٹھیک تھا، تو آج وہ پشاور کے ریڈ زون کے اندر بھی ٹھیک تھا۔ اور اس کے اوپر تحریک انصاف کو، علی امین گنڈا پور کو اپولوجائز کرنا چاہیے آ کے اپنے لوگوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ۔
یا تو آپ وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ والی گردان آپ جو آپ ہر ٹائم بولتے رہتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے، یا یہ دور معیار جو ہے نا، یہ جو ہپوکریسی ہے، یہ میں تو بار بار کم از کم ایکسپوز کرتا رہوں گا. اینڈ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یار بڑی عجیب بات ہے، اتنے سینئر لوگ جن کا زمانہ گزر گیا جرنلزم کرتے ہوئے، وہ اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ریڈ زون تھا، انہوں نے کیمپ جلایا ہے، اس لیے روکا ہے. بھائی کیوں روکا ہے؟ یا تو مجھے وہ اس دن واپس آئیے نا، میرے ساتھ اس مقام پہ واپس آئیے، ڈی چوک آئیے، کہ ڈی چوک بھی ریڈ زون تھا، وہاں پر نہیں تحریک انصاف احتجاج کر سکتی تھی. اور اگر وہاں پہ یہ تحریک انصاف کر سکتی تو آج پیپلز پارٹی میں وہاں کے ریڈ زون کے اندر پشاور کے احتجاج کر سکتی تھی. دونوں چیزوں کو ایکول رکھیے. کسی لیڈر کی محبت میں، کسی حکومت کی محبت میں ہم اندھے نہیں ہو سکتے کہ ہم غلط کو غلط نہ کہہ سکیں اور ٹھیک کو ٹھیک نہ کہہ سکیں. تحریک انصاف غلط کرے گی، ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. ایک جمہوری پارٹی ہے، یہ لوگوں کے ووٹوں سے بنی ہوئی پارٹی ہے. اس کو غلط کہیں تاکہ یہ اصلاح کریں اپنی. آپ ان کے غلط کو ٹھیک مت ثابت کریں. یہ میں اپنے صحافی بھائیوں کو گزارش کر رہا ہوں. بہت لوگوں نے مجھے بھی ٹویٹر پہ گالیاں دی ہیں اس ٹویٹ کے بعد کہ واٹ از رانگ ود یو پیپل، وائی یو اسٹاپڈ دیم، کیوں شیئرنگ کی ان کے اوپر. لوگ کہہ رہے تھے وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے. بھائی ایسے نہیں ہوتا نا. توڑ پھوڑ کرے تھے ایف آئی آر دو، ثبوت ہیں پکڑ کے اندر دے دو نا. سمپل از دیٹ. گرفتاریاں کرو جن کے وہ منگیش صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ایس ایس پی صاحب کی کہ ہم وہ دیکھیں گے جنہوں نے کیمپ چلایا ہے ان کی گرفتاریاں ہوں گی. فیئر انف، بالکل ٹھیک ہے، قانون اپنا راستہ اختیار کرے. لیکن ریڈ زون والا ڈرامہ، یہ احتجاج، یہ شیلنگ، دس از ناٹ آن. یا اگر ہم وہاں بھی اجازت نہیں دیں گے تو پھر اگر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں اجازت نہیں دے گی تو ہم یہاں پر بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آگے چل کے ڈرون حملے، امپورٹنٹ موسٹ اسٹوری خیبر پختونخوا کے لیے. عمران خان صاحب کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ڈرون حملوں کے اوپر، کلیئر کٹ سٹانس فرام ڈے ون. متزلزل سٹانس نہیں ہے کہ بیچ میں بدلا، نو 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 نو، کلیئر کٹ. آج پشاور میں احتجاج تھا، کیمپین لانچ کی گئی، ویڈیو پیغام آئے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ گروپوں کے اندر وہ پیغام شیئر کیے گئے. بڑے بڑے لیڈران کے تحریک انصاف کے، سی ایم صاحب نہیں آئے، عمر ایوب صاحب نہیں آئے، اسد کیسر صاحب آئے وہاں پہ، کچھ صوبائی وزراء نے خطاب کیا ہے، عاطف صاحب نے خطاب کیا ہے، شیر علی ارباب صاحب نے خطاب کیا ہے، اور جنید اکبر صاحب آئے ہیں. تو میری اطلاع یہ ہے، مجھے وہاں کے کچھ صحافیوں نے بتایا جنید اکبر صاحب اینڈ پہ خطاب کرنے والے تھے تو کارکنان نے وہاں سے جانا سٹارٹ کر دیا. ریزن کہ جنید اکبر صاحب ریسنٹلی جس طرح غائب رہے ہیں آل دیٹ، سو آئی ڈونٹ نو، وہ ان کا انٹرنل کے پی کی پالیٹکس ہے. لیکن بڑا ہی محدود سا احتجاج پشاور کے اندر، اتنا بڑا پشاور شہر. اور پھر جب میں نے پوچھا، میں نے کہا اتنا بڑا پشاور شہر، اتنا بڑا کے پی، 2/3 میجورٹی تحریک انصاف کے، ایک کال کے اوپر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ، تو احتجاج اتنا محدود سا کیوں؟ تو مجھے آگے سے جواب دیا کہ یہ صرف پشاور ریجن کا احتجاج تھا، یہ صرف پشاور ریجن کا احتجاج تھا. اور بھائی صرف پشاور ریجن کے احتجاج میں ہی اتنا احتجاج پشاور ریجن کا نہیں ہو سکتا. کے پی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے. سو یہاں پر بھی کیا ہوا ہے مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر کے ہوں گے کہ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اب اس اگلی سٹوری اسی سے جڑی ہوئی بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کی جو آج گفتگو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے علیمہ خانم صاحبہ کی، وہ بڑی ضروری ہے یہاں پر. بیفور اٹ کہ میں اس گفتگو کی جانب آؤں، آج بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ. مریم صاحبہ نے کہیں پر یہ کہا ہے کہ جناب بشرا بی بی کے سیل کی بجلی، پانی، وہ بجلی کے لیے لائٹ شائٹ جو ہے، پنکھا شنکھا، وہ 24 گھنٹے کے لیے بند رکھا گیا، بجلی بند رکھی گئی ہے اینڈ آل دیٹ. کسی کے ساتھ بھی میں بشرا بی بی کیا، عمران خان کیا، کسی ایک بندے کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک کو نہیں ہونا چاہیے، ظلم کی انتہا ہے. لیکن when it comes to عمران خان صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے ورکرز سے پھر داستانیں ہی نہیں لکھی جا رہی ہیں نا. لیول ہی اور ہے، داستانوں کا لیول ہی اور ہے. اینی ویز آج جو گفتگو ہوئی ہے اس کے کچھ پوائنٹ جو تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو علیمہ خان صاحب نے باہر آ کے گفتگو کی ہے. عمران خان صاحب نے فرمایا مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا گیا ہے. یزیدی چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے اور آپ نہ نکلیں، اس لیے بلاگ چلائے جاتے ہیں. بانی نے احسان نیازی کی بات کی کہ اسے 10 سال قید دی گئی، اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے پتلون اٹھا لی. بانی نے کہا کہ نظریے کی پارٹی ہے، الیکٹیبلز کی نہیں. میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں، اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہیں تو آئندہ اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. اب یہ 2 سطور یا 2 جملے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں، اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہیں تو آئندہ اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. عمران خان وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی بھی پارٹی میں جگہ نہیں. وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی فیصلہ کر لیں کہ وہ نظریے کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. بانی نے کہا کہ وقت آج آ چکا ہے کہ ہمارے کیسز کے فیصلے ہونے چاہیے لیکن نہیں ہو رہے. اب اس ساری کانورسیشن کے اندر سب سے بڑی بات میرے نزدیک یہ وکٹ کے دونوں اطراف کھیلنے والے ہیں.
میں پشاور کی سٹوری پہلے پوری بنا کے لایا ہوں, سنائی ہے آپ کو. آپ لوگ خود سے بتائیے گا مجھے بھی کہ وکٹ کے دونوں اطراف کھیلنے والے کون کون ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. جو تھوڑی بہت انفارمیشن میرے پاس ہے, جتنا میں نے کام کیا ہے اپنا جرنلزم کا, جتنا میں تحریک انصاف کو کور کرتا رہا ہوں, آئی ول بی ویری آنیسٹ. میں اگر آپ کو بڑا محتاط ہو کے بھی کہوں نا تو میں تو لگتا ہے 70% پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے نا, 70% لیڈرشپ جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی ہے. پنجاب میں کیا بڑا احتجاج ہوا جی, کہاں گئے پنجاب والے؟ ہر روز کوئی ایک نیا بندہ آتا ہے, صحافیوں کے گروپ اس کو اٹھا کر ہیرو بنا لیتے ہیں. مطلب عالیہ افضل از لائک بردر سسٹر ٹو می. اس سے پہلے حماد عزت صاحب, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, عالیہ صاحبہ بہنوں کی طرح میری. کیا دنیا سے انوکھا احتجاج کر لیا. جنید اکبر صاحب آئے, صحافیوں نے اٹھا کے آسمان پہ, ہمارے پنجاب کے صحافیوں نے اسپیشلی, وہ کمال کر دے گا, تھی دیکھا جائے تباہی پٹ دے گا. کیا کر لیا؟ جو یہ بیرسٹر غور صاحب ہو جائے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہو جائے, ٹھیک ہے ٹی وی کے حد تک اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت اچھے اسپیکر ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کر لیا؟ یہ بھی پچھلے دنوں کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود اپنے منہ سے ٹویٹر اسپیس میں کہہ دیا کہ لوگ نہیں نکلتے, بتاؤ میں کیا کروں. بھائی انڈرسٹینڈ کیجئے, عمران خان صاحب کو اگر یہ ادراک ہو چکا ہے کہ ان کے لوگ, میں بہت سارے لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت پرانے لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یار, کسی احتجاج میں نظر نہیں آتے. اسمبلی میں ہومیوپیتھک تقریریں, آج یہ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج تھا, کتنے لوگ وہاں پہ آپ کو نظر آئے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے خیبر پختونخوا کا, بہت بڑا ایشو ہے. کتنے لوگ آپ کو نظر آئے؟ زیرو. چند نام, اسد کیسر صاحب, جنید اکبر صاحب, کچھ وزراء, عاطف خان صاحب, شیر علی ارباب صاحب, یہ 5 7 10 لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آئے. سو اب جب یہ کہانی آ گئی نا فلٹرنگ کی کہ عمران خان صاحب نے فلٹر کرنا ہے پارٹی کو, پھر یہ ساری پارٹی ہی لگی جڑی. اب یہاں پہ گڈ تھنگ اس کی, ہر چیز کے نا دونوں اینگلز ہوتے ہیں نا, تو دونوں اینگلز دیکھ لیتے ہیں. فلٹر اگر لگایا جاتا ہے, چھان بین کی جاتی ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ ہے, کون کون دونوں طرف کھیل رہا ہے, 70-80% لوگ چلے جاتے ہیں. ایک پارٹی عمران خان کی 9th میں کے بعد ختم ہو چکی ہوئی ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے, چھڑوا لیا گیا, قید کر دیا گیا. جنہوں نے نہیں چھوڑی وہ آج بھی قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ صاحب, بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو آج بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے نہیں چھوڑی پارٹی. سو بیسکلی ایک نئی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کو میسر آئی اس سارے معاملے کے بعد 9th میں کے بعد, جس میں بیرسٹر غور ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹاک شوز میں بھی تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نئے لوگ ہیں, یہ پرانے لوگ نہیں ہیں. اب ان نئے لوگوں کے اندر کتنے کمپرومائز ہیں, یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. اور وہ جو پرانے بھی چلے آ رہے ہیں جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں, وہ کتنے کمپرومائز ہیں, یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, میں صرف نام لیتا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں کہ نہیں ہیں. مطلب لیٹس اسٹارٹ ود بیرسٹر غور صاحب چیئرمین ہیں, پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, اس کے بعد اسد کیسر صاحب صاحب کا اسپیکر ہیں, سرتاج گل صاحبہ ہیں, کمل شوذب صاحبہ ہیں, اس کے بعد علی محمد خان صاحب ہیں, اس کے بعد علی بن گنڈا پور صاحب ہیں, فیصل بن گنڈا پور صاحب ہیں, عاطف صاحب ہیں, جنید اکبر صاحب ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں. مطلب 100+ MPs ان کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں, کے پی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ان کے پاس, 100 کے قریب ± MN ان کا نیشنل اسمبلی کے اندر ہے. کس کس کے بارے میں بات کرو, کس کس بارے کے بندے کے بارے میں بات نہ کرو. اب یہ گڈ اور بیڈ تھنگ از کہ عمران خان صاحب کو ریئلٹی پتہ ہے. گڈ تھنگ از کہ عمران خان صاحب کو ریئلٹی پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی جان ووٹ کھمبے کو پڑتا ہے جس کو ٹکٹ عمران خان صاحب نے دے دینا. 8 فروری کو ہوا نا 2024 کو. بیڈ نیوز از کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کبھی پنپ ہی نہیں سکتی اس طرح کے رویوں کے ساتھ. آپ کہیں کہ آپ قربانی نہیں دے سکتے, اور میں آئی ول بی ویری آنیسٹ, لیٹ می اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ ہیئر. سیاستدان کی قربانی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کس قسم کی قربانی مانگتے ہیں. کیا بندوقیں اٹھا لیں, ڈنڈے اٹھا لیں, پہاڑوں پہ چڑھ جائیں, کیا کریں؟ سیاستدان جتنی تحریک انصاف نے مار کھائی ہے اس سے زیادہ مار نہیں کھا سکتا. وٹنس ہوں, ہر جلسہ جلوس احتجاج بڑا کور کرتا رہا ہوں, اس لیے خود سے بتا رہا ہوں آپ کو. تحریک انصاف اس سے آگے نہیں لڑ سکتی. اس سے اگلی فیز بہت خطرناک فیز ہوتی ہے. اگر تو پھر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ورکرز, آپ کے لیڈران بندوقیں اٹھا رہے ہیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. عمران خان نے کبھی بات نہیں کی اور نہ کبھی کرنی چاہیے. دیٹ از دا ریزن ہی از نیشنل لیڈر. جمہوریت, آئین کی بحالی اور اسی یدوں کے یدھ کے اندر رہ کر احتجاج. گیون سرکمسٹانسز کے اندر تحریک انصاف کے لیے ان ڈیز ٹو کم کوئی اچھی خبریں ہیں تو مجھے لگ نہیں رہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے عمران خان کے اینڈ کے اوپر کوئی اچھی خبریں ہیں. کیونکہ کچھ جو میرے سورسز ہیں جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں لوگ, جو کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن اب تک نکل کے آتی ہے, پچھلے دنوں میں جتنے لوگ عمران خان صاحب سے ملے سب کی ٹھکائی ہوئی, سبھی کو سنایا خان صاحب نے, مطلب کسی کو اسپیئر نہیں کیا. اب اس سے آگے کی ڈیولپمنٹس کیا ہیں, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ, بیکاز اب ٹائم آ گیا کہ ہی ہیز سیڈ دیٹ کہ ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور اس دفعہ یہ تحریک اسلام آباد کی طرف نہیں آئے گی.
یہ اسلام آباد کا یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا جی وہاں پر سنائپر ہوتے ہیں، وہاں گولیاں چلتی ہیں، تو میں نے اپنے ورکر کو اسلام آباد کی طرف کی کال نہیں دے دی. پتہ نہیں ہر صوبے کی اپنی کال ہوگی، ہر صوبہ وہ احتجاج کرے گا یا کوئی لانگ مارچ کرے گا، بڑے شہر صوبوں کے بند کیے جائیں گے، اس طرف لانگ مارچ کیا جائے گا. آپ نو کلیو اباؤٹ دیٹ. بٹ یہ ٹائم ٹیسٹنگ ٹائمز ہے تحریک انصاف کی دستیاب لیڈرشپ کے لیے. آپ نے تنخواہیں بھی لی ہیں، آپ نے سرکاری گاڑیاں بھی لی ہیں، آپ نے پروٹوکول بھی لیے ہیں، آپ نے سرکاری پرکس جو تھے سب کے سب لیے ہیں، عمران خان کے نام پہ لیے. ان سارے لوگوں میں سے مجھے یہ بڑا ہی بولڈ کامنٹ لگتا ہے، میں ڈرتے ڈرتے یہ کامنٹ کرتا ہوں، اللہ کی ذات معاف کرے. جتنے لوگ ہیں تحریک انصاف کے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ سمیت کے پی کے اتنا جو ایک بندہ نہیں رہا عمران خان کا ناٹ آ ہوتے ممبر بن جاتا. ان کے مدے مقابل پہ عمران خان سے بندے کھڑے کر دیں کہ کسی بھی اور سیاسی جماعت سے لڑنے کے ممبر نہیں بن سکتے. سو جب جس کے نام کے اوپر ممبر بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. کامنٹ میں پلیز فیڈ بیک ضرور دیا کریں، فیڈ بیک سے مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور نمبر 2 اس سے فیڈ بیک سے آپ کے کامنٹ سے کوئی چینل کی ریچ کچھ قدرے بہتر ہو جاتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.